ویلکم بیک. ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے سینٹ کے انتخابات ہوئے اور کس طریقے سے وہ پورا روز کے جو معاملات ہیں اس کو سم اپ کیا جا سکتا ہے. جہانگیر صاحب, سینٹ الیکشنز کی جب بات کرتا ہوں نا تو مجھے ذہن میں ایک بات یاد آ جاتی ہے. عید کا دن ہوتا ہے نا, جس طریقے سے ہر خاص و عام خوش نظر آتا ہے, جس کو عید منانی ہو نہ منانی ہو, تمام تر لوگ اس میں خوش ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو عید کے دن مانگ کے, کچھ لوگوں کو بن مانگے عیدی مل جاتی ہے. تو سینٹ الیکشنز کا ماحول بھی کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے. اگر سینیٹرز کے لیے یہ الیکشن کا جو دن ہوتا ہے, اگر اس کو عیدی کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا, کیونکہ کئی بار ان کو مانگ کے, کئی بار بن مانگے عیدی مل جاتی ہے. گیلانی صاحب کے جب انتخاب ہو رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ حفیظ شیخ صاحب کو شکست ہوئی اور کچھ لوگوں کو مانگ کے بن مانگے اس وقت نوازا گیا. اور پھر شاید ابھی بھی وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے پی ٹی آئی کو اس کے بعد اعتماد کا ووٹ دیا, خان صاحب کو, اور پھر صادق سنجرانی صاحب اور ڈپٹی چیئرمین صاحب کے لیے بھی انہوں نے اعتماد کا ووٹ دیا. تو عیدی تو دونوں ہاتھوں سے بٹوری گئی, کبھی ادھر سے بٹوری گئی تو کبھی ادھر سے بٹوری گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ جو 7 ووٹ گئے, یہ 7 ووٹ کون سے تھے سر؟ یہ کون سی جماعت تھی؟ ان کے اندر کیا معاملات ہوئے؟ کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ڈی این اے کی بات کریں تو دونوں بالکل اپوزٹ نظر آتے ہیں, دونوں میں بہت بڑا گیپ ہے. اور اگر ماضی میں ان کی سیاست کا محور دیکھیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہی جماعت تھیں. کیا ہو گیا یہ 7 ووٹ سنجرانی صاحب کے؟ تو چلیں مان لیا کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم اوور آل کے پاس وہ روم تھا کہ چلیں اس پہ کہا جا سکتا ہے کہ سنجرانی صاحب کے نام پہ اسٹیمپ لگی. لیکن جب ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوا تو اس میں 54 ووٹس ہو گئے, اور اس میں کوئی ایسا ووٹ نہیں تھا جس پہ کہا جائے کہ اس میں کوئی شک و شبہات پائے جاتے ہیں. یہ تو پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑا مشکل معاملہ ہو گیا, اور 26 تاریخ کو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے. یہ کس طریقے سے سم اپ ہو جائے گا؟ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ غریبوں کے لیے تو سال میں 2 عید ہوتی ہے, ایک عید ایک بقرعید. لیکن یہ جو اقتدار والے ہوتے ہیں, کہ جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں جن کا لین دین چلتا ہے بڑی آزادی سے, ہر روز عید رات شب برات, ان کے تو ایسے مواقع نکلتے ہی رہتے ہیں ان کے ہاں. تو خرید ایسی جو ہے, ان کو ابھی وعید سے ڈر نہیں لگتا ہے, خوف خدا سے ڈر نہیں لگتا ہے. یہ تو عید ہے. تو اس کے تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی احتجاج ہوگا, پھر ووٹ آف کانفیڈنس آ سکتا ہے چیئرمین کے لیے, سینٹ کے چیئرمین کے لیے جب ایک عید ہو جائے گی, پھر یہ جو ہے اپنی جیبیں بھریں گے. کریکٹر ڈیفیسٹ ہو چکا ہے. جب کھلم کھلا دونوں طرف والے حربہ استعمال کر رہے ہیں اور کرنے کی باتیں کھلم کھلا کہہ رہے ہیں, تو رہتا کیا ہے؟ آپ حربہ تو کوئی اصول نہیں ہے نا, کوئی آئین نہیں ہے, کوئی دستور نہیں ہے. حربہ تو حربہ ہے, سمجھے نا, وہ تو ٹچ بریچ ہے. ایسی صورت میں اب آپ نے کہا کہ یہ 7 کا کیا گیم ہے, یہ جو 7 جو ممبرز ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. لیکن جو جائے وقوع ہوتی ہے نا, جو وعدات ہوتی ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سملیرٹی کیا ہے یار. ہاں بالکل, گینگ کو پکڑنا ہوتا ہے نا, گینگ کو. تو کہتے ہیں یار یہاں اس نے اسی ہتھیار سے مارا تھا, یہاں جو ہے یہی گاڑی استعمال ہوئی تھی, یہاں جو ہے مفرور بھی جو ہے اس طرح ہی کے ہوئے تھے. بالکل صحیح. تو جب یہ سملیرٹی آتی ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ایک گینگ متحرک ہے اور وہ وارداتیں کر رہا ہے. اب اس میں بھی ایک گینگ آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ کون اس کے پیچھے پس پشت کون تھا, کوئی اس کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا, کون اس کو پروٹیکٹ کر رہا تھا, یہ مافیے کی الگ کہانی ہے. لیکن اس کی تمام تر سملیرٹی, مماثلت اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ 7 ہی وہ ووٹ تھے جس نے الگ الگ واردات کر کے الگ الگ لوگوں میں مفادات کو آسان بنایا حاصل کرنے کو. سمجھے آپ؟ اب ظاہر ہے کہ وہ جو نا سکہ بند ٹھپا بند تھے نا, وہ تو کہیں نہیں جانے تھے, وہ کھلاڑی تھے, اصل کھلاڑی جو تھے نا. اب وہ کبھی ادھر گئے تو ایک صورتحال آ گئی, انہوں نے کہا یار یہ تو کام ہو گیا, اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ بولا بھی واردات لے لیتے ہیں. آپ بھی جو ہے نا سفاری دے چھپے انداز میں, تو اگلی بار بالکل سریعام پھر انہوں نے دوسرے سے سفاری لے لی, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ان کی عید ہو گئی. یار یہ تو صورتحال کیا ہے؟ یہ الیکشن ہوا ہے, یہ تو سلیکشن بھی نہیں ہوا ہے,
یہ تو دھوس دھاندلی کی وجہ سے صورتحال کریٹ کی گئی ہے اور لوگوں کو کہیں ادھر ادھر بٹا دیا، کچھ ادھر جتا دیے، کچھ ادھر جاتی ہے، ایک موج میلہ لگا دیا اور کچھ ایکسرسائز ہو گئی ہے، جس کو آپ عید کہہ رہے ہیں وہ عید کا سما تھا کچھ لوگوں کے لیے، جو رو رہے تھے ان کو بھی بتا دیا گیا کہ تمہاری عید تو کل ہے، تم کیوں رو رہے ہو، کل تمہاری عید ہوگی، عید سب کی ہوگی، مایوس ہونے کی بات نہیں. یہ والی ویسے ان سینیٹرز کے اوپر اگر ایک شعر کہہ دیا جائے ہاں بتا دیجیے. نہ خنجر پہ داغ نہ دامن پہ چھینٹ، وہ قتل کرے ہیں کہ کرامات کرے ہیں. فی الحال سینیٹرز کا جو معاملہ تھا وہ اسی طریقے کا نظر آیا. لیکن جہانگیر صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی. خان صاحب جب یہ سینٹ انتخابات ہونے لگے تھے تو خان صاحب اس فیور میں تھے کہ اوپن بیلٹنگ کرائی جائے، اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کی گئی. لیکن وہ دو جماعتیں جنہوں نے میثاق جمہوریت میں اس بات کو طے کیا تھا کہ سینٹ کے انتخابات میں دھاندلی کو روکا جائے گا، ہارس ٹریڈنگ کو روکا جائے گا اور اوپن بیلٹنگ کی جائے گی، اس بار وہ خفیہ بیلٹنگ کے اوپر اڑے رہے. پھر خان صاحب نے یہ بات کہی کہ اگر اس بار اوپن بیلٹنگ نہیں ہوئی تو یہ ممکن ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں ہی آخری میں سر پکڑ کے روتی نظر آئیں. اور یہی کچھ آخری میں دیکھنے میں آیا. خان صاحب نے یہ کون سا ماسٹر سٹروک کھیلا کہ وہ اپنے ہی فیصلوں پہ آج نادم ہے، پشیمان ہے. اور یہ جو سارے کا سارا جو ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو صاحبزادے جو طریقے سکھا رہے تھے وہ انہیں ہی آخری میں ان کے اوپر ہی پڑ گئے. یہ کتنی بڑی ٹیکنیکلٹی تھی سر. آپ نے شعر بڑا برجستہ کہا ہے، خنجر پہ کوئی نہ خنجر پہ داغ نہ دامن پہ چھینٹ، خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ، قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو دکھایا جا رہا تھا نا توجہ ہٹانے کے لیے، دیکھیں جو دہشت گردوں کے جو گینگ ہوتے ہیں وہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. دہشت گردوں سے مراد یہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر فورسز ادھر ہوں گی نا تو وہ ادھر فائرنگ کرتے ہیں، ان کی توجہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. سمجھے؟ تو یہ توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ چلائی گئی ہیں چیزیں. آپ کو ادھر دکھایا، توجہ ادھر بٹائی کہ وہ یہ ہے وہ ہے، کیمرے لگا دیے، کبھی جو ویڈیو چلا دی، یہ چلا دیے، ادھر چلا دی، ساری توجہ اصل میں جو کھیل ہونا تھا وہ ہو گیا. ڈائیورجن ہے جو تھنک، وہ جو توجہ کا ڈائیورجن ہے، ادھر دکھایا، لگایا ادھر، کھیلا ادھر. بالکل صحیح. یہ گیم ہے، سوچنے کا گیم ہے، سوچنے والوں نے یہ کیا ہے. اور لوگ جو یہ اتنے بولتے ہیں کہ ہماری تیسری نسل آ گئی ہے، سیاست میں اتنی ہو گئی ہے، ہم لوگ 30 سال کے جو رہے ہیں، تو گیم تو یہ بھی نہیں سمجھ سکے. اچھا جہانگیر صاحب، ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو اس میں بھی نکل کے آ رہا ہے کہ جب یہ سارے معاملات ہوئے تو جیسے ہی جناب صادق سنجرانی صاحب ایز اے چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے تو وہاں پہ طلال چودھری صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ آیا اور طنز کیا انہوں نے بلاول بھٹو صاحب پہ. اور جس طریقے سے وہ ٹویٹ آیا اس کے بعد لوگوں نے یہ بات سوچنا شروع کر دیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ نون لیگ نے خود ہی شاید یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ نہیں دیا، کیونکہ شاید اس وقت نون لیگ کو ایجیٹیشن کی پالیٹکس زیادہ سوٹ کرتی ہے. اور اگر یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ یا جو مسلم یا جو دوسرے جو صاحب تھے وہ ڈپٹی چیئرمین کے عہدے پہ آ جاتے فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے، تو یہ بات یقینی ہو سکتی تھی نا کہ شاید نون لیگ جو لانگ مارچز کی تیاری کر رہی ہے، جو ایجیٹیشن کی تیاری کر رہی ہے، وہ نہ ہو پاتے. تو یہ کہیں نہ کہیں نون لیگ کے کچھ ووٹرز تھے جنہوں نے اس وقت سنجرانی صاحب کو سپورٹ دے دی یا گیلانی صاحب کے اگینسٹ چلے گئے. دیکھیں کانسپیریسی تھیوری تو آپ نے رکھی ہے اور اس پہ بات بھی ہو رہی ہے، مختلف پہلو بھی آ رہے ہیں اور اس میں بھی سوچنے کے کچھ پہلو ضرور ہیں، توجہ طلب ہیں. لیکن جو ان کا جو سمجھ میں آتا ہے کہ طلال چودھری نے ایسا کیوں کہا، وہ اب پہلے جب ووٹ میں وہ آ گیا، جیت گیا، تو سمجھے نا ہمارے سینیٹر بن گئے. سنجرانی صاحب نہیں، سنجرانی صاحب نہیں، سینیٹر نہیں، وہ تو یوسف رضا گیلانی صاحب، ہاں یوسف رضا گیلانی صاحب بن گئے. تو اس دن تو یہ بولنے لگے کہ نیوٹرلٹی ہے، آپ کوئی کھلاڑی نہیں ہے، کوئی جو نا فرشتہ نہیں ہے، کوئی نادیدہ قوت نہیں ہے، اور سب نیوٹرل ہے، سب کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور سب آزادی کے ساتھ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں. یہ بات ہے. اور سب سے زیادہ بھروسے کا اظہار جو کیا تھا پیپلز پارٹی نے کیا تھا کہ نیوٹرلٹی ہو گئی، اب آزادی حاصل ہو گئی ہے کہ ہم اور وہ جو ہے وہ آزاد فضا میں
کھیلیں گے, ہم جو ہے وہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں, کوئی ہم پہ جو ہے مسلط نہیں ہے, جس طرح کے یہ لوگ الزام لگاتے تھے کہ سلیکٹڈ ہیں اور کوئی سلیکٹرز بھی ہیں, سلیکٹرز کی طرف ان کی توجہ تھی. تو وہ جو کہنا چاہ رہے تھے تو اس طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جو تمہیں نیوٹرلٹی کا یقین تھا کہ جو ہے اب کوئی جانبداری نہیں کوئی فورس برتے گی, کوئی بھی فورس ہو وہ, تو اب سب ادارے جو ہے نیوٹرل ہیں. تو اب جو شکست ہوئی ہے وہ اب اس طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ نیوٹرل نہیں ہے. ابھی جیسے اب الیکشن ہوئے تھے, جنرل الیکشن پہلے ہوئے تھے, اس میں بھی یہ الزام لگا تھا کہ یہ انجینئرنگ ہے, انجرڈ ہے, اور اب بھی جو ہے یہ الزام اسی طرف جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ بیچ میں ان کو ہٹنا پڑ گیا تھا. اور اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیوٹرلٹی کے بغیر یہ سب کچھ واردات نہیں ہو سکتی تھی. اگر نیوٹرلٹی ہوتی ہے تو ان لوگوں نے جو ہے فائدہ اس لیے اٹھایا کہ ان کے ہاتھ بندھے تھے اور ان کے ہاتھ کھلے تھے. بالکل صحیح. عمران خان والوں کے. اچھا, مطلب بٹ اس میں ایک اور پہلو بھی تو آ جاتا نا جہانگیر صاحب. اب جب آپ نے وہ منظر دیکھا جب ووٹ کاؤنٹنگ ہو رہی تھی, تب ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پولنگ ایجنٹ جہاں اس وقت جو موجود تھے, اس میں خاص طور پر اگر پیپلز پارٹی کی بات کروں تو فاروق ایچ نائک صاحب موجود تھے ایشور رضا گیلانی کے ایز اے پولنگ ایجنٹ کے طور پہ. اور جب ووٹ کاؤنٹنگ ہو رہی تو ہم سب اسکرین پہ دیکھ رہے تھے کہ سب دونوں امیدواروں کے جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو ووٹ سکھائے جاتے تھے, پھر وہ ایک ایک کر کے باسکٹس میں ڈالے جاتے تھے. تو جو ووٹس رد ہو رہے تھے تو اس وقت فاروق ایچ نائک صاحب نے اس وقت ایکشن نہیں لیا, اور اس وقت فاروق ایچ نائک صاحب بالکل سر ہلاتے ہوئے نظر آئے کہ نہیں ٹھیک ہے, ووٹس اگر اس میں جا رہے ہیں تو ٹھیک. اس وقت انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا, لیکن جب اینڈ ریزلٹ آیا تب وہاں پہ جا کے یہ بات کہی گئی کہ یہ ٹیکنیکل ایشوز ہے, وہ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ سینیٹر اتنے انجان تھے, اتنے نادان تھے جنہوں نے جان کے یہ کام کیا؟ اور جو اس کے تھے پریزائڈنگ آفیسر تھے, ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 3 باسکٹس تھے ان کے, بالکل صحیح, ٹوٹل ووٹ ایک میں ڈالے گئے تھے, اور دونوں جو ہے نا اے اور بی کے جو ہے ووٹ الگ الگ, اور وہ ووٹس بھی تھے جو خارج ہو رہے تھے. ہاں, خارج ہو رہے تھے. جو خارج جو سسپیشس تھے, جی, جس پہ رولنگ آنی تھی, بالکل وہ انہوں نے الگ کر کے دیے اس کو, ٹھیک ہے نا, اور سارے عام ہو رہا تھا, سامنے ہو رہے تھے, سب کچھ ہو رہے تھے, لیکن اس وقت انہوں نے رولنگ نہیں دی تھی. انہوں نے یہ رکھ دیا کہ اس پہ ابھی بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ جو ہے نا جب تک بات کی تھی تو اس کے دونوں پہلو اوپن تھے کہ وہ رولنگ کیا دیں گے کہ بھائی یہ ٹھیک ووٹ ہے اور یہ غلط ووٹ ہے. اس کے اندر احتجاج کی بات جب بنی کہ انہوں نے احتجاج کیا, کہ انہوں نے کہا کہ رولنگ تو یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے, اور ایسا ہو بھی رہا تھا. ایک باکس ہوتا ہے, سمجھے نا, باکس تو نام ہوتا ہے, نام کے اندر ہی تو باکس ہوتا ہے نا وہ. بالکل صحیح ہے. تو اب آپ کو اور کون سا باکس ہوگا, وہاں تو کوئی لائن کھینچی ہوئی نہیں تھی, باکس تو کوئی تھا ہی نہیں. بٹ اس میں نام کے آگے لکھا. ہاں بھائی دیکھیں, کسی کے آپ نے جب گلے میں ہی تختی ڈال دی کسی کے, تو اس کی آئیڈینٹی کا مسئلہ کیا رہ گیا؟ اب تو پکا بتا دیا اس نے. اگر کوئی آپ کا رول آتا ہے تو وہاں وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لکھا ہوا کیا ہے. لیکن جہانگیر صاحب یہ بحث تو وہاں دم توڑ گئی نا جب ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوا, اور وہی 7 ووٹ پھر دوسری طرف کلیئرلی لگایا گیا, اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں چھوڑا گیا کہ ہاں اپوزیشن کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے. اور یہ دکھایا گیا کہ اس وقت ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرتے وقت کہ وہ 7 ووٹ جو لگائے گئے پہلے, جو جان کے شاید لگائے گئے, اب اس بار انہوں نے کلیئرلی موقف دیا کہ وہ اپنی جماعتوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. ہاں, یہ بھی ایک بات ظاہر ہے کہ ان کے لوز ہوئے ہیں تو کہاں گئے, کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ تھا نا. چیئرمین سینٹ کے جب انتخابات ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, تمام تر آئے اور انہوں نے سینٹ کے باہر آ کے بھرپور پریس کانفرنسز کی. لیکن جب ڈیپٹی چیئرمین کا انتخاب ہو گیا, اختلاف کی پارٹی کے اندر یہ بڑی سٹرونگ آواز ہے کہ ہمارا اسپلٹ میں ہمارا بھی کردار ہے, ہمارے ہاں کیا گیم ہوا ہے, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. آج ان کا اجلاس بھی ہوگا اور ان سوالات کو, ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا. یہ ایگزسٹ کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹیوں نے اپنی لابنگ کر کے اپنی پارٹی کو مضبوط کیا ہے, اور یہ اتحاد کی جذبے کے منافق ہے, اس کے اسپرٹ کے منافق ہے. یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اگر قانون کی بات کی جائے تو جب پروسیڈنگ ہوتی ہے قومی اسمبلی کی, قانون ساز ادارے کی پروسیڈنگ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. تو جب کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے کہ اس کی ہر کارروائی اپنے رہتی ہے. ہاں, ایک چیز جو ہے وہ چیلنج کی جا سکتی ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر کے جو ریمارکس ہیں, سمجھے آپ, جی,
وہ جو ہے ڈسپیوٹڈ ہو سکتے ہیں، اس لیے کورٹ میں جا کے پوچھا جائے گا کہ آپ کے جو ریمارکس ہے وہ کتنے جسٹیفائڈ ہیں، صرف اس پہ بحث ہوگی، اس کارروائی پہ بحث نہیں ہوگی کہ یہ کیسے ہوا تھا، انہوں نے کیسے رکھا، انہوں نے کب اناؤنس کیا، انہوں نے کیا تقریر کی. صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو رولنگ ہے قاعدے کے مطابق وہ کس طرف جاتی ہیں، اور اس کے اندر بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اس میں اپیل ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، 2.5 سال اپیل ہے، پھر اسٹے آرڈرز ہیں، پھر اس میں ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ کے معاملات ہیں. شارٹ ایسے اس میں جو شارٹ فیصلے بھی آتے ہیں، لیکن اس کے فیصلے کی وہ صورتحال بدلنے والے نہیں ہوتے، کیونکہ جب اسٹیبلش ایک چیز ہو رہی ہے. دیکھیے جو بھی سر، لیکن جہانگیر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن سینٹ کے معاملات تھے، اگر ڈپٹی چیئرمین کے ساتھ وہ معاملات نہ ہوا ہوتا تو کبھی امکان تھا کہ اپوزیشن یا پی ڈی ایم اپنے طرف سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتی جناب صادق سنجرانی کے خلاف، اور سینٹ میں اگر ان کے نمبرز پورے تھے تو وہ اسی وقت بڑی آسانی سے ہٹا سکتے تھے، ان کو اس سب جانا ہی نہیں پڑتا. پہلے راؤنڈ میں جو چیئرمین کا راؤنڈ تھا جس میں چیئرمین کو منتخب کرنا تھا، وہ تو ٹیکنیکلی ایک آؤٹ ہوا ایک ووٹ سے. یہاں تو ناک آؤٹ ہو گیا یار، ناک آؤٹ ہو گیا، ناک آؤٹ ہو گیا، باہر بحث ختم، اور ایک آواز نہیں نکلی. اس کے بعد کوئی آواز نہیں، کوئی آواز ہی نہیں نکلی کہ کیا ہوا کیا ہے، اس لیے کہ بہت ہی بالکل کلیئر کٹ ویوڈ پکچر تھی کہ 10 ووٹ، اور جبکہ جو اس کے عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے 10 ووٹ، ان کی تو ٹوٹل ووٹوں سے بھی زیادہ مل گیا ان کو. اور یہ قانون میں ہے موجود سر، یہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں دوسروں کے بیلٹ کا حسن ہی یہی ہے نا کہ اگر خفیہ بیلٹنگ ہے تو اس میں آپ اپنے ووٹ کو اپنی طرف سے ڈال سکتے ہیں. یہ تو انٹرنل پروسیڈنگ ہے نا، اس میں ادھر ادھر ووٹ کر سکتے ہیں، اس میں پارٹی کے خلاف جانے کا جو ہے رول نہیں ہے کہ آپ نے پارٹی کے خلاف ووٹ دیا تو جو ہے وہ آپ کو ریزائن کرنا پڑے گا. یہ تو بھائی لیکن جہانگیر صاحب صورتحال بہت انٹرسٹنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اب پی ڈی ایم کے پاس صرف اور صرف یہ کہ وہ سڑکوں پہ آئیں، گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں، شاید اب آپشن سکویز ہوتے جا رہے ہیں. لیکن کیا پی ڈی ایم آنے والے دنوں میں ایجوٹیشن کی سیاست پہ جائے گی؟ کیا تمام تر پی ڈی ایم میں موجودہ سیاسی جماعتیں اس طریقے سے لانگ مارچ کی حامی نظر بھی آتی ہیں؟ یعنی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.